بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں عوام کو روزانہ میڈیا پہ بیوقوف بنانے کے لیے غیر تصدیق خبریں اور چینلز کی ریٹنگ کے لیے اور عوام میں ایک تشویش پیدا کرنے کے لیے، ایک ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے بے بنیاد خبریں جو ہیں بار بار ہائی لائٹ کر کے بتائی جاتی ہیں۔ آج جس میں ایک اہم خبر تھی کہ قمر باجوہ صاحب نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ قمر باجوہ صاحب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں جن کے عوام نے کھلی آنکھوں سے منظر میں دیکھے ہیں، اور وہ اپنے جھوٹ پہ ڈھٹائی سے قائم بھی رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خان صاحب کی حکومت کے جانے پہ ہی باجوہ صاحب کا جھوٹوں کا پلندہ ہے ایک پورا۔ یہ باجوہ صاحب نے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے اور گیم کو چینج کرنے کے لیے ایسا بیان دیا ہے۔ یہ بیان بے بنیاد ہے۔ اس کا کہیں آفیشیلی اور کسی پراپر چینل سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، یہ شخص اپنی ضرورت کے لیے جب چاہے نواز شریف کے جھوٹ بولنے میں اور باجوہ کے جھوٹ بولنے میں اب کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اس لیے یہ حالات کو اس نیج پر لے آئے گا کہ جیسے کہ خان صاحب کا لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے اور پی ڈی ایم کرپٹ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کے حواس بافتہ ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کنٹرینروں سے انہوں نے اسلام آباد کو بند کر دیا ہے۔ یہ ان کے حواس کے بافتہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ 11 جماعتیں ہوں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہ لانگ مارچ کے خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے یہ اس طرح کی بے بنیاد خبریں جو ہیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں، عوام کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، عوام کی سوچ کا رخ بدلنے کے لیے۔ اس لیے یہ شخص ایسی نیج پہ حالات کو لے آئے گا کہ لانگ مارچ میں رینجرز اور عوام کا آمنا سامنا کروا کے رینجر اور عوام میں ایک کشیدگی ڈال کر پھر یہ حالات کو کنٹرول کرنے کے بہانے اقتدار میں یہ آئے گا یا یہ اپنی ایکسٹینشن کو لے گا۔ لیکن نیکسٹ جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن یہ شخص ابھی اتنی آسانی سے اس عہدے کو نہیں چھوڑتا۔ یہ جس ایجنڈے کے لیے آیا تھا، جس ایجنڈے کے لیے اس نے یہ کرپٹ مافیا کو حکومت دی ہے، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج پاکستانیوں شرم آنی چاہیے ہماری عدالتوں اور ججوں کو، جنہوں نے قانون کو، آئین کو گھر کی لانڈی بنا لیا ہے۔ آج ہائی کورٹ کے جج صاحب یہ بات کہہ رہے تھے خان صاحب سے کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ دے کر لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا، ایوان میں بھیجا تھا، آپ کو وہاں سے پارلیمنٹ میں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس لیے آپ کو پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ججوں کو کرپٹ مافیا کو فیورزم دیتے ہوئے، فیور کرتے ہوئے۔ یہ جج حکومت کی زبان بول رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے۔ جی، میں جج صاحب آپ کو جواب دیتی ہوں، خان صاحب پہ اعتماد کر کے انہیں ووٹ دیا تھا اور خان صاحب ہمارے اعتماد پہ اترے ہوئے تھے، ہمارے اعتماد کے مطابق حکومت کر رہے تھے، ہمارے اعتماد کو تسکین دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے غیر آئینی، غیر قانونی اختیارات کو استعمال کر کے رات 12 بجے عدالتیں کھول کر خان صاحب کو ان کے اقتدار سے بے دخل کیا۔ اب جو پارلیمنٹ ہے وہ بدبودار کرپٹ مافیا کی ہے۔ ہم عوام خان صاحب کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اس کرپٹ بدبودار مافیا کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ یہ خان صاحب کی خواہش نہیں، یہ عوام کی خواہش ہے کہ خان صاحب بلند کردار، ایماندار ہیں۔ اگر آپ جج صاحبان میں ذرا سی شرم ہے تو خان صاحب کی کوئی چوری سامنے لائیے، آپ لوگ خان صاحب کی کوئی غداری لائیے سامنے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے ملک و قوم کے
فائدے کو نقصان دیا ہو۔ خان صاحب نے تو اپنی کل عمر کی پونجی لا کر پاکستانیوں کے لیے کینسر کے ہاسپٹل بنا دیے، پاکستانیوں کے لیے اسکول بنا دیے۔ آپ جج صاحبان کی آنکھیں اندھی ہیں، آپ یہ پلین لیول فیلڈ بنا رہے ہیں، آپ اندھے ہو کر بنا رہے ہیں۔ کہاں ایک چور جو پاکستان کے خزانے لوٹ کر باہر لے گئے اور اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، کہاں وہ بلند کردار عمران خان جو اپنے ملک کو اسپتال دیتا ہے، یونیورسٹیاں دیتا ہے، جو کہ معاشرے کی دونوں بنیادی ضرورت ہیں۔ کوئی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یا اسکول و کالج ہیں یا ہاسپٹل ہیں، اور خان صاحب نے ان دو بنیادی ضرورتوں کو سیاست میں آنے سے پہلے پورا کیا۔ سیاست میں آتے ہی تیسری بنیادی، جسے پہلی کہنا چاہیے، لیکن خان صاحب کیونکہ اقتدار میں نہیں تھے، 3 سال اقتدار میں خان صاحب نے آ کے ڈیم بنائے، جو کہ بے شرم کرپٹ مافیا، آپ کے فیورٹ لیڈر ججوں کے اور جنرلوں کے فیورٹ لیڈروں نے پچھلے 40 سال میں ایک ڈیم نہ بنایا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ پلین لیول فیلڈ بنانی ہے تو خان صاحب کو 3 بار حکومت کرنے دیں، خان صاحب کو اس فگر کے اثاثے بنانے دیں جو آپ کا کرپٹ لیڈر بنا کر چلا گیا، فرار ہوا ہوا ہے ٹکلا۔ آپ انہیں پھر اتنی مہلت دیں، پھر یہ پلین لیول فیلڈ بنے گی۔ وہ جو مریم بی بی کلیجہ چبانے والی عورت جہاں جاتی ہے فتنہ کھڑا کرتی ہے، اتنے منحوس قدم ہیں اس کے، جہاں جاتی ہے بے برکتی پڑ جاتی ہے، لوگوں میں ایک فتنہ کھڑا کر دیتی ہے۔ انگلینڈ اتری ہے، اترتے ہی پاکستانیوں میں اس نے فتنہ کھڑا، ایسی منحوس عورت ہے وہ، اپنے باپ کے لیے منحوس تھی اور اپنے گھر کے لیے منحوس ہے۔ تو اس لیے ہمارے ملک کے لیے اپنے باپ کی سیاست کھا گئی ہے، اپنے خاوند کا وقار کھا گئی ہے۔ وہ خاوند ہی نہیں، وہ نوکر لگتا ہے بیچارہ، جہاں اس میں چابی بھرنے والا وہ کھلونا ہے، صفدر جہاں جہاں منہ کھول دیتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہنا کیا ہے۔ تعلیم اس کے پاس نہیں، عقل اس کے پاس نہیں، بیوی نے اسے گھر کا باورچی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ اسی پہ ہی خوش ہے۔ تو جج صاحبان کو یہ فیصلے میں بندر بانٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پلین فیلڈ بنانے کے لیے جہاں مجرموں کی پش پناہی والے فیصلے دے رہے ہیں قانون سے بالا تر ہو کے، وہاں خان صاحب کے فیصلوں میں خان صاحب کو بلکہ ان کی خواہشیں جو کہ حکومت کی خواہشیں ہیں ان پہ دھکیلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ویسے تو جج اور جنرل کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے، یہ جھوٹ آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ اتنے آپ میں مسل ہیں تو کھل کر آئیں۔ آپ جج صاحبان چھوڑیں عدالتوں کو، جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔ جنرل صاحب چھوڑیں اپنی وردی اتاریں، جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔ اس لیے پاکستانیوں کہ یہ جو جگ ہسائی کی جا رہی ہے کہ کبھی تو عدالتیں سیاست کرتی نظر آتی ہیں اور کبھی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی نظر آتی ہے، یہ صرف خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے سارے جو ہے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں، ہم نے حقیقی آزادی کی طرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اس کرپٹ مافیا سے جان چھڑانی ہے۔ یہ ہمارے جج ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو گئے، ان کے فیصلوں پہ جگ ہسائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ انہیں لوگ گالی سے بلاتے ہیں ہمارے ججوں پہ، وہاں جائیں نا ذرا، توہین عدالت کا کیس وہاں کریں۔ ہاں، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پہ کرپشن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک کینیڈا کی یونیورسٹی میں کرپشن پہ لیکچر دیتے ہوئے نواز شریف کی تصویر دکھا کے اسے کرپشن کا گاڈ فادر کہا گیا ہے۔ تو پاکستانیوں، اتنی ذلت پاکستانی کیوں سہیں؟ ان گھٹیا لوگوں کو کیوں برداشت کریں؟ آج اس تتلے کو دیکھو۔ آج آپ نے ایک اور خبر سنیں گی کہ کرائم منسٹر شہباز شریف آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسے شرم نہ آئی، میڈیا پہ بیٹھ کے اس نے جھوٹی قسم کھائی بھی کس کی؟ رب ذوالجلال کی، کہ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ عمران خان سر سے پاؤں پہ لے کر فراڈ ہے۔ کوئی اس تتلے سے پوچھے خان صاحب نے کیا فراڈ کیا ہے؟
یہ بتا تتلے، تو نے $24 ارب کا فراڈ کیا ہے، اور تتلے بتا ایون فیلڈ کا فراڈ تتلے تم نے کیا ہے۔ چوری بینک تم لوگوں نے بنائے تھے، جو انٹرنیشنل بینک رولز کے خلاف ورزی تھی، جنہیں بند کیا گیا تھا، وہ آج بھی اخباروں کی زینت ہے۔ تتلے بتا خان صاحب نے کون سا فراڈ کیا ہے؟ تمہاری تو بیٹیاں فراڈ کرتی ہیں، تمہارے بیٹے فراڈ کرتے ہیں، تم سسلن مافیا ہو، تم اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہو؟ خان صاحب با کردار ہیں۔ خان صاحب اس بدبودار سیاست کے میں، پاکستان کی بدبودار سیاست میں ایک خوشبو کا نام ہے۔ تو جج صاحبان کہتے ہیں خان صاحب کو کہ آپ جا کے عدالت میں، آپ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔ تو سر، پارلیمنٹ میں جب بیٹھے تھے آپ لوگوں نے انہیں ان سے بے دخل کر دیا۔ آج کی پارلیمنٹ بدبودار سسلن مافیا، بد کردار لوگوں کا کچرا خانہ ہے، ڈمپ کرنے والی جگہ ہے۔ اس بدبودار پارلیمنٹ میں عوام نہیں چاہے گی ہمارا پروقار با کردار لیڈر وہاں بدبودار ماحول میں جا کے بیٹھے، جب تک پارلیمنٹ کو ان سسلن مافیا سے پاک نہ کر لیا جائے۔ اس کے لیے ایک ہی حل ہے، پارلیمنٹ کو پاک کرنے کے لیے فری اور فوری الیکشن کروائے جائیں۔ اگر فری اور فوری الیکشن آپ لوگوں نے نہ کروائے تو عوام لانگ مارچ سے پارلیمنٹ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گی۔ آج ہمارے جج صاحبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کے قانون کس کس آئین کے تحت ہیں؟ کیا برٹش و امریکہ کے آئینوں کے اندر ہیں؟ کیا انہیں سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، یا اسلامی یا قرآن کے قوانین کے سامنے بنایا گیا؟ قرآن کے قوانین کو سامنے رکھ کے بنایا گیا۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، آج ہمیں یہ واضح کرنا ہے، کیونکہ آج جج منصور نے ایک شرمناک جو ہے بات کی اپنے فیصلے میں، کہ وہ یہ ریفرنس دے رہے تھے کہ بزنس مینوں کو بزنس کرنے کے لیے بعض اوقات رشوت دینا پڑتی ہے، تو کیا وہ رشوت دینا بند کر دیں تو اپنے بزنس بند کر دیں؟ یعنی کہ جج منصور کہہ رہا تھا کہ رشوت دیے بغیر بزنس ہونا ممکن ہی نہیں پاکستان میں۔ تو جج صاحب، یہ آپ کے منہ پہ تماچا ہے، یہ آپ کے منہ پہ تماچا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی بات کم از کم جج نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں بھی رشوت کو برا سمجھا جاتا ہے، امریکہ لے لیں، انگلینڈ لے لیں، آسٹریلیا لے لیں، اسرائیل لے لیں، رشوت کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ اللہ لانیہ عدالت میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن، جو تم مسلے نام کے ہو، تم لوگوں کا کلمہ زبان سے نیچے، گلے سے نیچے نہیں اترا کہ دل پہ اثر کر جاتا، تم آج مسلے یہ کہہ رہے ہو کہ رشوت کے بغیر بزنس ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں پہ یہ لعنت ہے۔ آج ان مولویوں کے لیے لعنت ہے جو صرف مدرسوں کو کھول کے فنڈ کے بل بوتے پر اپنی امپائر بنا کر اپنے پیٹ کی دوزخ پالتے ہیں۔ آج وہ کیوں میدان میں نہیں آ رہے؟ جو ملک کا حال ہو رہا ہے کہ رشوت کے خلاف، کرپشن کے خلاف، وہ آیتیں کیوں نہیں دے رہے؟ چوری کو حرام ہے، وہ کیوں آیتیں نہیں دے رہے؟ وہ آیتوں میں فتوے کیوں بیان نہیں کر رہے؟ اس لیے پاکستان کہنے کو لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا، لیکن کفر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے۔ جج صاحبان نے آئین کو اور عدل کے قلم کو موم کی ناک بنا کے رکھا، ثبوتوں کے ساتھ تماشا کر دیا۔ آپ بتائیں، کسی دنیا کے ایک ملک کا آئین بتائیں جہاں یہ تماشا ہو رہا ہو کہ چور کو ثبوت نہیں دینے، انویسٹیگیٹر کو ثبوت دینے؟ بتائیں کہیں آئین میں یہ لکھا ہو کہ 50 کروڑ تک کی، کہ امریکنز کہہ دیں کہ 50,000 تک کی جو چوری ہے وہ حلال ہے اور اس کے بعد کی حرام ہے؟ شرم کرو، عدلیہ کو چلانے والوں، شرم کرو۔
پارلیمنٹ کو چلانے والے، شرم کرو، تم لوگ اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ چوری تو گندم کے ایک دانے کی بھی چوری ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ حضرت یوسف کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے شلیکے میں گلاس رکھ دیا تھا، ایک گلاس ہی تو تھا، ایک گلاس کے عوض میں انہوں نے کہا تھا جس کے بادشاہ کا گلاس جس کے سامان سے نکلا اسے یہاں رکھ لیا جائے گا سزا کے طور پہ۔ تو پاکستان کا تو سارا خزانہ ہی لوٹ کے لے گئے ہو اور تمہیں سزائیں نہ ہو۔ ایک گلاس کے عوض میں انسان گروی رکھا جا رہا ہے اور پاکستان کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا ہے، تو انہیں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ اس عورت کو جو کہتی تھی میری تو کوئی جداد پاکستان میں نہیں ہے، آج اس چورنی کو آپ لوگوں نے ضمانت دے دی، پہلے ضمانت پہ باہر رہی ہے، آج اس کے کیسوں کو آپ نے ختم کر دیا۔ اپنی قبروں کو قسم سے پاکستان کے جج آگ سے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہو۔ کل تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں نے، انہوں نے بے انصافی کی تھی۔ کسی ایک ملک کے قانون میں ایسا ہے، نہ اسلام میں ہے نہ قانون میں ہے، کہ چور بتائے گا، کہ چور نہیں بتائے گا، انویسٹیگیٹر بتائے گا کہ اس چور کے ثبوت کیا ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو اثاثے ہیں آمدن سے زیادہ، اب اس کے ثبوت انویسٹیگیٹر لائے گا۔ کیا غلامی ہے! لعنت ہے تم لوگوں کی ذہنی غلامی پر، لعنت ہے اس طرح کی تمہارا ایمان فروشی پر، اور یہ دنیا کو خریدے جا رہے ہو، ایمان کو بیچتے جا رہے ہو۔ دنیا کے کسی ملک میں، نان مسلم ملک میں بھی یہ نہیں ہے کہ جی 50 کروڑ تک کی چوری نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی ملک میں نہیں ہے کہ پچھلے مقدمے اگر ہوں اور اگر چوری کے سامان کو بیچ دیا جائے تو پھر اس پہ جو ہے کیس نہیں ہو سکتا۔ اتنے شرمناک قانون! پھر مسلمان کہتے ہو ڈوب کے مر جاؤ، تم منافق ہو، اسی لیے صورت منافق ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے۔ ان کے عمل دیکھو تو کافروں سے بھی انہیں تم بدتر پاؤ گے، اس لیے منافقین جہنم کے سب سے اخیرلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے پاکستانیوں، پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے یہ قانون کس سے متاثر ہو کے بنا ہوا ہے، یہ قانون کن قوانین سے کے زیر اثر ہو کے بنایا گیا ہے، اسلامی ہے یا کسی غیر مسلم قانون کے، لیکن ہمیں بتائے، اس کی مثال دی جائے۔ اگر ایسی مثال دنیا، تو اس کالے قانون کو ختم کیا جائے، کل عدم کیا جائے۔ اوپر سے جو الیکشن کمیشن ہے اسے شرم آنی چاہیے، اس نے اپنی قبر بھی میرے حالے بیچ دی ہے، سدا دنیا میں نہیں تم لوگوں نے رہنا۔ اتنا گھٹیا الیکشن کمیشن پوری دنیا میں دیکھ لو کہیں نہیں ملے گا، بدکماش قسم کا ہے، زبان میں اس کی انسانیت نہیں ہے، اس کے عمل میں انسانیت نہیں ہے، انتقام عمران اس کے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، ضمیر فروش ہے وہ شخص، چند ٹگوں میں اپنا ضمیر بیچے جا رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب یہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی نا، اسے اللہ کی لاٹھی سمجھنا، تمہارا اقتدار دھرا کا دھرا، تم ہاتھی والوں سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے ابابیلوں سے مارا تھا، تو کیا پاکستانی عوام ابابیلوں سے زیادہ کمزور ہے؟ جس پہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے، جسے اللہ اذن دے دے حملے کا، طاقتور وہی ہے۔ باجوہ صاحب، آپ نے یہ جو ڈرامے والا بیان دیا ہے نا، اب آپ اس کے بعد یہ بھی بتا دیں، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ مشرف کی طرح بستر پہ زندگی گزاریں گے، یا آپ نواز شریف کی طرح ذلت کی زندگی گزاریں گے کہ اس کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے بھی آپ کی طرح اپنی قوم کو بیچا، اپنی قوم سے غداری کی، آپ نے بھی وہی کی۔ غداروں کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لاکھ اپنے منہ سے کہہ لیں کہ ہم غدار نہیں، کوئی چور کہتا ہے میں چور ہوں؟ کوئی چور نہیں کہتا، اس کی چوری ثابت ہونے پہ
اسے چور کہتے ہیں، پھر بھی وہ کہتا رہتا ہے میں چور نہیں۔ پاکستانی وہ زندہ باد، پاکستان پائندہ۔